نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم مزید فی کے ابواب کر رہے ہیں. مزید فی کے ابواب میں سے دو ابواب ہم نے کر لیے، باب افعال اور باب تفعیل. باب افعال اور باب تفعیل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس بڑے واضح آ جانے چاہیے. باب افعال کے حوالے سے یہ لازم کو متعدی میں تبدیل کرتا ہے، یکمش کا مفہوم دیتا ہے، اور اس کا جو علامت مضارع ہے وہ بھی مضموم رہتا ہے، اور اس کا جو باب افعال ہے اپنا اس کا جو فعل امر ہے اس کے اندر حمزۃ الوصل نہیں ہوتی بلکہ حمزۃ الاصل ہوتی. اسی طرح سے باب تفعیل کے حوالے سے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے آنے چاہیے. پہلی چیز یہ بھی لازم فعل کو متعدی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یکمش کا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ تدریج کا ہوتا ہے، کنٹینیوس لیول پر ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کنٹینیوس پروسیس کے ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر مبالغے کا اور شدت کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کی بھی علامت مضارع جو ہے عموماً کیا اس کی بھی علامت مضارع معروف میں جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے. اور اس باب کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ کہ اس میں حمزۃ الوصل نہیں لگانی پڑتی جب آپ امر کا صیغہ کرتے ہیں نارمل. کیونکہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں مادہ ہے نون زال اور لام، تو اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے نزلہ ینزل. اگر مجھے ینزلو مضارع کا صیغہ اس سے بنے گا تنزلو سے مجھے اگر بنانا ہے مضارع تو میں کیا کروں گا، علامت مضارع ہٹاؤں گا اور اس کو ساکن کر دوں گا تو نزل بن جائے گا. تو اس کے اندر مجھے کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صیغہ تیار ہوتا ہے. ایک اور چیز آج ہم انشاءاللہ ایک تیسرا باب کریں گے جس کا نام ہے باب مفعل. یہ جو پہلے میں نے 3 باب آپ کے ساتھ کیے ہیں، یہ باب بھی استعمال کافی ہوا ہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہوا. لیکن یہ میں اس لیے آپ کو پہلے باب مفعلہ کرا دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو 2 باب تھے، باب افعال اور باب تفعیل، یہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے، بہت زیادہ. باب مفعلہ بھی استعمال ہوا ہے لیکن میں نے اکٹھا اس لیے آپ کو کرا دیا کیونکہ ان تینوں باب کی ایک خاصیت ہے. تینوں باب کی خاصیت یہ ہے کہ ان تینوں باب کا جو علامت مضارع معروف میں یہ تینوں کا مضمون ہوتا ہے، یہ تینوں کا مضمون ہوتا ہے. اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے فعل یفاعل، فعل یفاعل مفاعلۃ. یہ اس کا مطلب. اب آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں، اب 3 جگہوں پہ آپ کے پاس علامت مضارع جو ہے، اب آپ کے پاس علامت مضارع جب آتا ہے، کوئی بھی علامت مضارع آتا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ پکڑنی ہے کہ وہ معروف ہے کہ مجہول ہے. جب بھی علامت مضارع پہ آپ کو پیش نظر آئے گی تو پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ معروف ہے کہ مجہول ہے. اگر وہ مجہول ہوگی تو یاد رکھ لیجیے گا عین کلمہ سب کا جو ہے وہ فتح ہو. یہ پوائنٹ تو اپنے پاس اچھی طرح سے رکھ لیں کہ عین کلمہ جو ہے وہ سب کا فتح ہو. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چیک یہ کرنا ہے کہ یہ پھر ہے کس کا. اگر عین کلمہ نہیں ہے
اور این کلمہ کسرہ ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ باب افعال سے ہے کہ باب تفعیل سے ہے کہ باب مفعلہ سے. باب افعال سے اگر ہوگا، باب تفعیل سے اگر ہوگا تو یاد رکھیے گا این کلمے پہ تشدید ہوگی. این کلمے پہ تشدید ہوگی، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو ہے نا باب تفعیل سے. اور اگر باب مفعلہ سے ہوگا تو آپ غور کریں کیا ہوا ہے، این کلمے سے پہلے الف ملے گی. آپ این کلمے سے پہلے ایک الف ملے گی. تو یہ 2-3 پہچانیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی چیز تو آپ نے دیکھنی ہے کہ جو علامت مضارع مضموم آتا ہے، مضموم جو ہے معروف میں بھی آتا ہے، مجہول میں بھی آتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مضارع کا جو صیغہ ہے وہ معروف ہے کہ مجہول ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ عین کلمے کے اوپر فتح ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر عین کلمے کے اوپر کسرہ ہو تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سے باب سے، باب افعال ہے، باب تفعیل ہے کہ باب مفعل ہے. باب تفعیل ہوگی عین کلمے پہ تشدید ہوگی، باب مفعلہ ہوگا عین کلمے کے بعد آپ کو ایک الف ملے گا. عین کلمے کے بعد آپ کو ایک الف ملے گا. یہ دونوں سچویشن نہ ہو اٹھائے باب انفعال میں ڈال. ہر باب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات تھی، ہر باب کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں. اس کی بھی جو سب سے بڑی خصوصیات ہے باب مفعلہ کی، وہ اس طرح سے ہے کہ 2 شخص یا 2 گروہ اس طرح سے فعل میں داخل ہوں، ایک فاعل ہو دوسرا مفعول ہو، ایک فاعل ہو اور دوسرا مفعول، اس طرح سے داخل ہو. 2 شخص یا 2 گروہ ایسے فعل میں داخل ہوں کہ ایک فاعل کا کردار ادا کرے اور ایک مفعول کا کردار ادا کرے. پہلی چیز. دوسری چیز، اس کے اندر بھی جو ہے نا متعدی کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی متعدی اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا، کسی پہ پڑتا. تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اس باب کے اندر مبالغے اور شدت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ یہ آگے بڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، شدت کا مفہوم، مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے باب تفعیل میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ مبالغے کا اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے، بتدریج کا معنی دیتا ہے. باب افعال میں نے آپ سے کہا کہ یہ یکمش کا معنی دیتا ہے. تو یہ معنی ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر آپ کے سامنے آ کے رہتی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ 2-4 مادے رکھتا ہوں، اس کے حساب سے اس کا ماضی مضارع اور اس کا وہ بنائیے. پھر ہم انشاءاللہ کچھ 1-2 آیت کریں گے اور کوشش کریں گے ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ میں کریں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، جیم دال اور لام. جیم دال اور لام. جی ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ السلام سر. السلام. جی سر. جی سر، اس میں جدلا نہیں، جدلا کیسے بنے گا؟ دیکھیں کیا بنے گا. فعلا یفاعل، کیا بنے گا؟ جادلا 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 یجادلو یجادلو جادلا یجادلو. اور اس کا مصدر کیا بنے گا سر جی؟ سر اس میں جو ہے وہ مجادلہ 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 مجادلتن. مجادلتن کیا مطلب ہے مجادلہ؟ سر یہ لڑائی جھگڑا کرنا یا یعنی بحث مباحثہ تکرار. جی سورہ مجادلہ ہے نا؟ جی سر. بحث و مباحثہ کرنا، تکرار کرنا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، با ہا اور را. جی جمیل صاحب، با ہا اور را. اس کا بنے گا السلام علیکم ظاہرہ ظاہرہ یظاہرو
ظاہرہ ظاہر مظاہرتن ظاہرتن کیا مانا ہوا سر اس کا؟ اظہار ہونا، بیسیکلی ظاہر ہونا. کا نہیں، یہ تو وہ زہر ہوگا، وہ ظاہر اظہار ہوگا. یہ بیسکلی ہے کیونکہ اس کے اندر صرف یہ ہے پش پناہی کرنا، کسی کی پیچھے سے کسی کو بچانا، ٹھیک ہے. کسی کو سیف گارڈ کرنا، کسی کو سیف گارڈ کرنا. جی سورہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تا اور با. کیونکہ مفہوم کو ذہن میں رکھے نا کہ ایک فاعل ہوگا دوسرا مفعول ہوگا، اور دوسرا میں نے آپ سے کہا ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا ہی مفہوم ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اس میں شدت اور مبالغے کا مفہوم بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیز آپ کے ذہن میں ہوں گی. اب دیکھیں کاتبا کیا بنائیں گے سر؟ کاتبہ لکھنا، کاتبا کاتبا یکاتبو یکاتبو مکاتبتن اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے خط و کتابت کرنا. کیونکہ ایک فاعل ہے دوسرا مفعول ہے نا سر. جی یہ وہ باب ہے کہ جس کے اندر دو شخص یا دو گروہ یا دو کمیونٹی انوالو ضرور ہوں گی. اگر اس کو میں نارمل کرتا باب نون سے تو کیا بنتا؟ کتبہ یکتبو. یکتبو. ٹھیک ہے نا، جی کتب لکھنا. لکھنا. وہ ایک آدمی نے لکھا. ٹھیک ہے. اب اسی حساب سے اگر میں آپ کے سامنے بھی رکھوں، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، خا دال اور عین. خا دال اور عین. خادع یہ پہلا سیدھا بنائے کیا بنے گا؟ خادع یا یخادع. یخادعو. یخادعو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ یخادعون. یخادعون. اب یہ خا کے اوپر کھڑی زبر بھی لگا سکتا ہوں اور خا کے ساتھ الف بھی لگا سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ کھڑی زبر بھی بیسکلی الف ہی کو ڈونیٹ کرتی ہے نا. تو یخادعون، یخادعون کا کیا ترجمہ کریں گے سر؟ دھوکہ دینا. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. یخادعون کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ. کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سر؟ اللہ کو. اللہ کو. اللہ کو. والذین آمنوا، اور الذین آمن. آمنوا. والذین آمنوا کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ وہ واو تو حرف عطف ہے، الذین اب جو یہ ہے عطف کس کے اوپر آیا ہوگا سر بتائیے؟ یہ اللہ کے اوپر آیا ہے. ہاں، اس کا مطلب میں نے اس کو تو کہا فعل مضارع جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، باب اور مفاعلہ. فاعل اس کے اندر موجود ہے. جی فاعل اس کے اندر موجود ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو میں نے کر دیا معطوف علیہ. اللہ. اللہ کو میں نے کر دیا معطوف علیہ. واو کو کیا عطف؟ الذین کیا ہو جائے گا؟ الذین موصولہ ہے.
موصولہ ہو جائے گا. آمنو کیا ہو جائے گا سر؟ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب. باب اور مادہ بتا سکتے ہیں سر؟ باب جو ہے آمن یؤمنو، مادہ ہے حمزہ میم اور نون. تو یہ باب کون سا باب؟ باب آمن، باب اس کا آمن نہیں ہے، آمن یؤمنو. باب باب نہیں باب نہیں یؤمنو نہیں، باب ہے اس کا آمن یؤمنو نسا. افعال مادہ تھا حمزہ میم نون، باب کون سا ہے؟ افعال. باب افعال ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ماموس کا قاعدہ آیا. ٹھیک ہے. دو حمزہ اکٹھے ہو گئے نا سر؟ جی جی. فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور یہ جو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ زینہ کا صلہ ہوگا. اور یہ اس کے لیے صلہ بن گیا. صلہ اور موصولہ مل کے لیے معطوف کے لیے یہ معطوف بن گیا، معطوف ہو جائے اور یہ معطوف اور معطوف الیہ جو ہے یخادعون کے لیے مفعول بن جائے گا. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہ ایمان لائے. وما یخدعون آگے آ رہا ہے، وما یخدعون. اب مجھے بتائیں یہ یخدعون کون سا ہے؟ آگے آ رہا ہے نا وما یخدعون. یہ ہے وما یخدعون. یہ بھی فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب ہے، لیکن اس کا باب جو ہے خدع یخدع ہے. ہاں یہ باپ اس سے آیا، باپ فا سے آیا باب ہے. فا سے آیا فتح یخدع. جی اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے. یہاں تھا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں کیا مفہوم آئے گا؟ نہیں وہ دھوکہ دیتے. وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو چھوڑتے ہیں، وہ جب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسهم وائے اپنی جانوں، اپنی جانوں. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ شعور رکھتے. جی آپ کے ساتھ ایک اور آیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ جی سر. ایسی طرف پیچھے لے لو کر. یہ جو باب ہے نا، یہ ان کو ایک شیٹ بنا لیں. میں آپ کو ایک شیٹ کا فارمیٹ بھیجوں گا، شاید میں نے پہلے بھی دی تھی. اور اس شیٹ کے فارمیٹ کے اوپر جو ہے نا بیسک ایک سیوے کو ضرور اس پر ڈالتے رہیں. اور وہ شیٹ آپ کے پاس موجود رہے گی نا ہر وقت، آسان ہو جائے گا. میں آپ کو بس ایک شیٹ بھیج بھی دوں گا، اس کو پھر آپ کمپلیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ باب میں آپ سے کہتا ہوں. جی سر بولیں. یہ باب مفاعلہ ہے کہ مفاعلہ ہے؟ مفاعلہ ہے سر، مفاعلہ. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو باپ کا نام ہوتا ہے نا، اسی پہ یاد رکھیے گا اس کا وہ بنتا ہے مصدر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جی سر. میں آپ سے کہتا ہوں یا ایھا النبی. حرف ندا ہے یا ٹھیک ہے. منادہ ہے سر ایھا کیا النبی. آپ نے حرف ندا کہہ دیا؟ حرف ندا ایھا کو آپ نے کیا کہا؟
المنادہ نہیں، ایو کو آپ کہیں تنبیہ. یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی، یہ جب منادہ اگر معرفہ ہو اور معرفہ مذکر ہو تو ایو ہا کی تنبیہ لاتے ہیں بیچ میں، اور اگر منادہ جو ہے مؤنث ہو تو ایتو ہا کی تنبیہ لاتے ہیں. ایتھا. اور النبیوں کو آپ نے کیا کہا؟ اس کو آپ نے کہا منادہ. منادہ. اس کو آپ نے کہا منادہ. اور ندا اور منادہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ حرف ندا اور منادہ مل کے کیا بن جائیں گے سر؟ سر مبتدا بنے گا یہ؟ نہیں، اس کو بنائیں گے آپ ندا. ہے یہ معرفہ لیکن کیا بنے گا؟ یہ ندا بنے گا. اور ندا جب بھی بنے گی اس کا ایک جواب ندا ہوگا. جواب ندا کیا چیز ہوتی ہے سر؟ جواب ندا جو ہے، جو ندا دی گئی ہے اس سے متعلق ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے. بیسیکلی جس کو آپ نے پکارا ہے نا، اس سے جو بات کہی جا رہی ہے نا، اس کو جواب ندا کہتے ہیں. اس کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا ایھا نبی ترجمہ کریں اے نبی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. یا ایھا النبی جاہدی. کیا لگ رہا ہے جاہدی آپ؟ جاہدی فعل ہے سر. کون سا فعل ہے سر؟ فعل امر لگ رہا ہے سر. یہ فعل امر لگ رہا ہے. کیسے پتا چلا آپ کو فعل امر؟ سر اس میں جو ہے وہ یہ جہادہ سے بیسیکلی نکلا ہے سر، لیکن اخف فارم میں ہے یہ. دیکھیں اس کتنے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کو پہچان زیر کیسے پتا زیر چلتی کہ یہ فعل امر سر ہے؟ زیر لگائی ہوئی ہے آخر میں نا، آخر میں زیر لگی ہوئی ہے اس کے. ہاں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے سر، جی سر. ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس پہ کبھی بھی زیر نہیں آئے گی، اس پہ ہمیشہ فتح آئے گی. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر. ماضی کے لام کلمے پہ ہمیشہ فتح آئے گی، چاہے کوئی بھی باب ہو، کوئی بھی باب ہو. جی سر. اب اگر اس میں فتح نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ پھر مضارع ہوگا. مضارع اگر ہو تو اس کی علامت مضارع نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ اخف ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا تو اب آپ اس کا اوریجنل صیغہ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. یہ ہوگا کیونکہ سر. ہمارا جہاد اگر یجاہد. بنا ہوگا تو یہ ہوگا جہاد تجاہدو. یس سر. تجاہدو. تجاہدو ہوگا نا سر. جی. جاہدہ، جاہدہ، یجاہد. یجاہدو. جاہدو سے بنا تجاہدو، علامت مضارع ہٹائی اور یہ لام کلمے کو وہ ساکن کیا. یہ جو کسرہ جو آ رہا ہے، یہ کسرہ تو اس لیے آ رہا ہے اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے. یہ جی سر. بیسیکلی عارضی کسرہ ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار. کفارہ. تو جاہدی کیا بن جائے گا سر آپ کا؟ فعل امر. جی سر. فعل امر واحد مذکر غائب. حاضر. اور الکفارو کیا بن جائے گا اس کا؟ سر یہ مفعول. مفعول بن جائے گا. جاہد الکفارو والمنافقین. یہ واو جو ہے یہ عطف ہو جائے گا. جی سر. یہ عطف ہو جائے گا سر. الکفار معطوف علیہ اور المنافقین معطوف. معطوف. معطوف و معطوف علیہ مل کے اس جاہد کے لیے مفعول. مفعول. اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ
کون سا ہوگا جملہ فعلیہ خبریہ کہ انشائیہ؟ انشائیہ سر. انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا نا, اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اس ندا کے لیے کیا بن گیا؟ جواب ندا. جواب ندا. ترجمہ کریں. اے نبی, اے نبی جہاد کریں یا مطلب قتال کریں, جو بھی ہم اس میں کہیں, کفار کے ساتھ اور منافقین. آپ جہاد دیکھیں, آپ جہاد کریں جہاد کریں کفار کے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ. اب بیسیکلی بس یہ بابوں کے بارے میں صرف یہ خیال رکھیں کہ آپ کو بس ایک سینس آ جائے. باقی تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو ایک ٹرینڈ پتہ چلتا ہے کہ باب کس طرح سے کام کرتا ہے. 3 باب آپ کے ہو گئے ماشاءاللہ. چوتھا باب آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں ابھی. جمیل صاحب کوئی سوال اب تک؟ نہیں کلیئر الحمدللہ. 3 باب ہو گئے. ایک باب تھا باب افعال, دوسرا تھا تفصیل, تیسرا تھا مفعلہ. اب آپ کے سامنے میں ایک چوتھا باب رکھتا ہوں سر. آپ کے سامنے میں چوتھا باب رکھتا ہوں اور اس باب کا نام ہے تفاعل. مجھے بتائیے اس میں آپ کو کیا چیز الگ سے نظر آئی؟ پھر تا اضافی ہے, ایک تا اضافی ہے اور دوسری این پہ تشدید ہے. این پہ تشدید ہے. اب اس کا مطلب ہو گیا این کلمے پہ تشدید 2 بابوں میں آ گئی. ایک باب تفہیم میں آ گئی اور ایک باب تفاعل میں آ گئی. لیکن ابھی آپ فرق دیکھیں, آپ کے سامنے آ جائے گا, خود بخود آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے. باب تفاعل کا پہلا صیغہ کیا بنے گا سر جی؟ اس کا بنے گا تفاعل. تفاعل فاعل. ایک چیز نوٹ کریں, پہلی بار اس کے این کلمے کے اوپر زبر ہے. باب تفعیل کے اندر علامت مضارع مضموم تھی, اس میں مضموم نہیں ہوتی ہے, ایک یا ایکسٹرا ہوتی ہے. یتفاعل, تفاعل یتفاعل, اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تفاعل. این کلمے میں پیش آئے گی. تفاعل, تفاعل یتفاعل, تفاعل. اس باب کی جو سب سے بڑی خصوصیات ہے, اس باب کی جو سب سے بڑی خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کو بندہ خود حاصل کرنا چاہتا ہے. جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس فعل کو بندہ خود حاصل کرنا چاہتا ہے. اور دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ فعل مضارع میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ 2 تا اکٹھی ہو جائیں گی. اس کی ایک تا ہے نا ایکسٹرا, تو آپ اگر اس کا یتفاعل کا اگر آپ حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ تتفاعل بنے گا. تتفاعل بنے گا نا سر؟ جی سر, جی سر. تو بعض دفعہ اگر یہ 2 تا اکٹھی آ جائیں تو ایک تا ڈراپ بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے. قرآن مجید میں دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے. پہلے تو ہم کچھ آپ کے ساتھ صیغے کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سی مادہ تو اور را. کیا بنے گا سر جی؟ طہرا. نہیں دوبارہ کریں.
تو سر اس باب تفاعل میں سر بنے گا آپ یہ تفاعل میں بنائیے تطہرا جی، یہ بنے گا تطہرا طہرا، طہرا، جی اگلے بتائیے. یطہرو یطہرو ہاں، طہرا یتطہر یطہرو نہیں، یتطہرو. یتطہرو، جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کا مصدر بنائیے. تطہرن کیا معنی ہوا سر اس کا؟ اس میں وہ فائل ہے، اس میں پاکی- فعل کا ذکر ہوتا ہے، بندہ خود حاصل کرنا چاہتا ہے. پاکیزی اختیار کرنا. پاکیزی اختیار کرنا، طہارت حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، پاکیزی اختیار کرنا. جی جمیل صاحب، آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں سر. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کاف، با اور را. تکبرا تکبرا، یتکبرو. تکبرا، یتکبرو. تکبرو، جی تکبرا یتکبرو. تکبرن. تکبرون کیا مطلب ہوا سر جی؟ بڑائی بیان کرنا. ہاں، خود کو بڑا بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا. ایک اور کریں سر، پھر ایک آیت کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. میں آپ کو کہتا ہوں صاد، دال اور قاف. صاد، دال اور قاف. تصدقا تصدقا، یتصدقو. یتصدقو، تصدقن. جی یتصدقو، تصدقن. تصدقون، تصدقون کیا مطلب ہے سر اس کا؟ تصدیق کرنا یا سچائی بیان کرنا. یہ صدقہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ صدقہ، یہ صدقے سے نکلا ہے، خیرات کرنا، خیرات کرنا. اچھا سر، جی ڈاکٹر صاحب، جی سر خیرکم کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ مرکب ہے سر، مرکب اضافی. کیڑا مرکب سی؟ خیرکم آپ نے کہا مرکب اضافی، مرکب اضافی سر. ٹھیک ہے. جی سر. خیر جو ہے مضاف، یس سر. اور کم جو ہے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے سر؟
یہ مبتدا بن سکتا ہے سر؟ یہ مبتدا بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مبتدا بن جائے. اب مبتدا بن گیا تو آپ کو اس کی خبر چاہیے. خیرکم کیا ترجمہ کریں گے؟ تمہارے لیے بہتر ہے. نہیں، خیرکم تم میں سے بھلائی بہتر، ہے یا تمہارے تم لیے؟ میں سے بہتر، تم میں سے بہتر، تم میں سے بہتر. جی تم میں سے بہتر. خیرکم تم میں سے بہتر. تم میں سے بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن. من کیا چیز ہے سر جی؟ سر من موصولہ آیا یہاں پہ. من موصولہ. اب من موصولہ ہے تو من کو کیا چاہیے ہوگا سر؟ صلہ چاہیے ہوگا. سیدھا. اور صلہ کیا چیز ہوگی سر؟ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. جملہ یا شبہ جملہ. خیرکم من تعلم القرآن. تعلم. تعلم. تعلم کیا لگ رہا ہے سر آپ؟ باپ صحیح لگ رہا ہے سر. یہ باب تفاعل. تعلم کیسے پتہ چلا تفاعل. باب تفاعل ہے؟ باب تفاعل کیسے پتہ چلا؟ این کرنے پہ تشدید سر ہے تا اور ایک تا ایکسٹرا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو تعلم کون سا صیغہ ہوگا جی سر. سر؟ تعلم کون سا صیغہ ہوگا؟ سر واحد فعل ماضی. مذکر. ماضی. واحد مذکر ماضی. فعل ماضی جی. واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس کا پہلا صیغہ بنائیں سر. اس کا مادہ کیا ہوگا؟ مادہ عین لام میم. ٹھیک ہے. اس کا پہلا صیغہ بنائیں. سر باب تفاعل میں. آپ مجھے بتائیں کون سے باب سے ہوگا؟ جی سر تعلم یتعلم. نہیں باب کون سا ہوگا؟ باب تفاعل پہ ہی ہوگا نا. جی سر. تعلم یتعلم. پہلا صیغہ بنائیں. تعلم تعلم یتعلم. یتعلم. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تعلمن. مصدر سر تعلمن. تعلم کیا مطلب ہوا؟ سیکھنا. سیکھنا. تعلم سیکھنا. خیرکم من تعلم القرآن. تعلم القرآن. القرآن کیا ہو جائے گا سر؟ سر یہ حالت نصب میں ہے تو مفعول ہو جائے گا. یہ مفعول ہو جائے گا سر. یہ مفعول ہو جائے گا. آگے آ رہا ہے علمہ. علمہ. اب مجھے بتائیے واو کہاں ہے؟ واو عطف ہے. مجھے بتائیں علمہ کس پہ عطف آیا ہے؟ قرآن پہ سر. قرآن پہ آیا ہے. علمہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ علمہ مرکب اضافی ہے. علامہ مرکب اضافی ہے سر. غور کریں. نہیں یہ تو ایک پورا جملہ ہے نا، فعل ہے بیسیکلی. فعل ہے. جی 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 یہ سر اس میں جو ہے حالت نصب کے ضمائر یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ کہیں. حالت نصب کا ضمیر یوز ہوا ہے واحد مذکر غائب سر. ہاں علمہ. بھلے وہ تو اس سے کا فرق پڑتا ہے. ہاں ضمائر آپ کو پتا ہے نا، ضمائر اگر اسم کے ساتھ ہو تو اٹیچ ضمائر وہ بن جاتے ہیں مضاف الیہ. مذکر اور اگر فعل کے ساتھ ہو تو کیا بن جاتے ہیں؟ مفعول بن جاتے ہیں. مفعول. یہ فعل ہے نا. اس کا مطلب جی یہ علامہ جو ہے تعلمہ کے اوپر ہے. عطف جو ہے فعل کے تعلمہ کے اوپر. اوپر ہے. اس کا مطلب ہے تعلم قرآن. یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ بن جائے گا.
اور علامہ وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہوگا. اس کی ترکیب کریں سر. علامہ ہوگی جی کون سا فعل ہے؟ سر یہ بات تفعیل ہے سر. یہ باب تفعیل ہے. یہ باب تفاعل تھا. پتہ کیسے چلا؟ سر تان نہیں ہے اس میں اور لام پہ شاید. دونوں کے عین کرنے کے اوپر تشدید ہے دیکھیں. لیکن فرق کیا جی تھا؟ سر تا نہیں ہے فرق سر کیسے شروع پتہ میں. چلا؟ شروع میں تا نہیں ہے سر. اس کی تا ایک ایکسٹرا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ علامہ ہو جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب اور یہ ہو جو ہے اس کا مفعول ہو جائے گا. اور یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو جائے گا. یہ جملہ فعلیہ معطوف ہو جائے گا. اور یہ معطوف اور معطوف الیہ مل کے اس موصولہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صلہ بن جائیں گے. اور یہ صلہ اور موصولہ کیا بن جائیں گے؟ خبر. خبر بن جائیں گے اس خیر حکم مبتدا کے. ترجمہ کریں سر. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. تم میں بہتر ہے، تم میں بہتر جو وہ قرآن ہے جس نے سیکھا قرآن، جس نے قرآن سیکھا اور اور سکھایا. اسے سکھایا. تو آپ سب بہترین لوگ ہیں سر. آپ سب بہترین لوگ ہیں. یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بشارت دے دی ہے. آپ ان بہترین لوگوں میں سے ہیں سر جو قرآن سیکھ بھی رہے ہیں اور قرآن سکھا بھی رہے ہیں. سیکھ رہے ہیں نا، میں اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں، روز سیکھ رہے ہیں. تو بہترین آدمی وہ نہیں ہے جو صرف سکھاتا ہے. پہلے کیا بات کہی ہے؟ پہلے یہ نہیں کہا جو سکھاتا ہے. پہلے کس کے بارے میں کہا؟ تعلم القرآن. جو سیکھتا ہے. جو سیکھتا ہے اس کا درجہ بھی بہت ہے. جو سکھاتا ہے اس کا تو ہے ہی، لیکن جو سیکھتا ہے، کیونکہ جو سیکھے گا وہی تو سکھائے گا آگے. جس نے سیکھا نہیں وہ سکھاتا نہیں سر. جی سر. جی سر. جمیل صاحب آپ کے ساتھ ایک کرتا ہوں منہ زبانی. جی افلا. افلا جی کریں گے سر. ہاں جی جی عرض ہو. جی سر. جی جی افلا نہیں سمجھ نہیں آئی کیا آپ نے کہا. جی میں نے کہا آپ ایک منہ زبانی کریں گے سر. جی جی بتائیں. ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اچھا شاید آپ سن نہیں پائے گا سر. میں پھر اس کی تفصیل لے لیتا ہوں تاکہ میں لکھ دیتا ہوں. خوش ہوں. جی سر. افلا افلا جو ہے
حمزہ جو ہے وہ استفہام کا ہے ٹھیک ہے. اور فا جو ہے وہ پس کے طور پہ آیا ہوا ہے. دیکھیں حمزہ کو آپ نے استفہام کیا کیا, یہ واو فا کو آپ عطف کہتے ہیں. جی ایکچولی فا کے بارے میں یاد رکھ لیجیے کہ یہ فا جو ہے یا واو, یہ جب الف کے ساتھ اگر آئے گا تو الف کے بعد لکھیں گے, حل کے ساتھ آئے گا تو پہلے لکھیں گے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا فحل, جی لیکن حمزہ کے ساتھ اگر آئے گا تو فا یا واو بعد میں آئے گا, اور یہ دراصل وزن کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ فا جو ہے نا وہ وزن نہیں بن سکتا, تو افا تو بن سکتا ہے وزن, تو وزن کے طور پر. اب یہ اس کو استفہام دے لیں, فا کا تفصیل لا کیا رہے گا سر, لا ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک آگے جی والا حساب نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے جی کہا افلا یتدبر, افلا یتدبرون. یتدبرون جو ہے وہ فعل مضارع ہے. جی اب مجھے بتائیے لا کیا رہے گا. لا جو ہے نفی کے لیے ہے. نفی کے لیے, کیونکہ اگر لا جو ہے وہ ناہیہ کے لیے آتا تو پھر کیا ہوتا, یہ اخف ہونا چاہیے. اخف ہونا چاہیے. یتدبرون, یتدبرون, اس کا مادہ باپ بتائیے سر. اس کا مادہ ہے دال با اور را. ٹھیک ہے, تب وہ کریں, پہلا والا سیدھا بنائیں. پہلا صیغہ ہے تدبرا, تدبر, یتدبرو, یتدبرو, تدبرن. تدبرون, کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ تدبر کرنا, سوچو بچار کرنا. دراصل دبر کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ, ویسے تو اس کے معنی پیٹھ کے, لیکن اس کو مفہوم میں ہم لیتے ہیں کہ غور و فکر کرنا, سوچنا. ایکچولی اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یتدبر ہونا تو آپ کہو گے نا فعل مضارع جی جمع مذکر غائب. جمع مذکر, اور القرآن کیا ہو جائے گا اس کے یہ لیے؟ مفعول ہو جائے گا. مفعول ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا نہیں غور و فکر کرتے کیا قرآن میں, بس نہیں غور و فکر کرتے وہ غور قرآن و میں. فکر کرتے قرآن پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان الفاظوں کے پیچھے, قرآن کے پیچھے جو ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک. دبر پیچھے ہے نا پیٹھ. جی جی ہم کرتے کیا ہے, قرآن کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور ہم عموماً کیا کرتے ہیں, کسی نہ کسی ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ اس بات میں رہتا ہے کہ جس آدمی نے جو تفسیر بیان کر دی ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے, یہ ہم نے طے کر لی ہے. میں نہیں کہتا آپ کسی کے خلاف جائیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی سوچ تو ڈالیں کچھ. اگر آپ اپنی سوچ نہیں ڈال رہے تو جس نے جو سوچا جو سمجھا آپ نے اسی کو لے کے آگے چلنا شروع ہو گیا, آپ کا تو اس میں کوئی کمال ہی نہیں رہا. جی پھر تو جس نے جو کہہ دیا آپ نے اس کو پکڑ لیا, اور یہی ہوتا ہے. پھر ہم کرتے کہ ہم کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ یا کسی مفسر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی دوسرا آدمی کو تفصیل لا کے رکھ دے, کوئی چیز بات پیش کر دے, آپ اس کو ایگری نہیں کریں گے, آپ اس کو 50,000 جسٹیفیکیشن دے دیں گے, کیونکہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہی صحیح. اللہ آپ سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن کے پیچھے. آگے اللہ کیا کہتا ہے, ام علی قلوب, ہم کس کے لیے آ جائے گا, عطف کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ام علی قلوب, قلوب, لا جو ہے حرف جار ہے. جی اللہ آپ نے کہا حرف جارا, جی اس کو جارا کر دیا, قلوب مجرور, مجرور ہو گیا. جارا مجرور کے مطابق. جی
اور اقفال ہوا کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ اقفالها یہ کاف کے ساتھ ہے نا اقفال، یعنی کہ جس طرح تالا ہوتا ہے. جی جی اقفال تو کفل کی جمع ہو گئی. جی بالکل. اسم ہے نا، اسم کے ساتھ ضمیر جی. آ رہی ہے، کیا بن جائے گا؟ یہ وہ بن جائے گا مرکب اضافی. مرکب اضافی. یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا سر؟ مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی بن کے کیا بنے گا؟ یہ خبر بن جائے گی. تو اس کی مبتدا کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ شاید مبتدا بنے گی، وہ خبر یہ مقدم بن جائے مبتدا گی. مؤخر بنے گا. جی. اقفالها علی قلوبہم، یہ مبتدا مؤخر اور اور یہ وہ بن جائے گا خبر خبر مقدم. مقدم. اور خبر مقدم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی خبر مقدم ہوتی ہے تو اس کا جو مبتدا مؤخر ہوتا ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب خبر مقدم ہوتی ہے عموماً وہ خبر مقدم جو ہے نا وہ متعلق کی شکل میں آتی ہے، جی. یعنی وہ جار مجرور کی شکل میں آتی ہے جس کو ہم قائم مقام خبر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا پس نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن کی آیات پہ، قرآن کے اوپر، قرآن کے پیچھے؟ کیا دلوں پر ان کے تالے لگ گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتا ہے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا تمہارے دماغوں پہ تالے لگ گئے. اس کا مطلب سارا بیس لائن اللہ تعالیٰ کس کو بنا رہا ہے؟ دلوں کو بنا رہا ہے. کیوں بنا رہا ہے سر دلوں کو؟ دل کی بات کیوں کرتا ہے اللہ؟ اے جمیل صاحب، کیونکہ انسان شاید دل سے ہی فیصلہ کرتا ہے، یا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی جو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وہی آتی تھی کہاں آتی تھی؟ ان کے قلب پہ آتی تھی نا. جی. لا تعمل ابصار ولکن اصل بات یہی ہے کہ جو روحانی شے آپ کے اندر، نوری چیز جو موجود ہے وہ ادھر ہی کہیں ہے، جی. دل یا دل کے آس پاس ہے. تو جس دن یہ اثر کرے گا سب کچھ اثر کر جائے گا. تو بس اس کو محسوس کر کے کوشش ہم نے کرنی یہاں تک پہنچ جائے. 4 باب آپ کے ہو گئے سر. 4 باب افعال ہو گیا، باب تفعیل ہو گیا، باب مفعلہ ہو گیا، باب تفعال ہو گیا. 4 باب اور رہتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی کلاس یا اگلی کلاس 2 کلاسز میں اس کو فنش کریں. پھر آپ کا میرے خیال میں 1 یا 1.5 سیشن اور رہ جائے گا کچھ منصوبات میں. آپ کی ٹوٹل عربک گرامر انشاءاللہ بیسک پلس مائنڈ سی آپ سمجھ لیں 50% ایڈوانس مکسنگ ہو کے آپ کا یہ سیکشن ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا جس طرح سے آپ چاہتے ہو. اگر لوگ کم ہیں تو آپ جو ہماری سیٹرڈے مارننگ کی ایک ہم جو کلاس کرتے ہیں انالیسس کی، اس کو جوائن کر لیجیے گا. اگر آپ کے لوگ زیادہ ہوں گے، اگر 4 5 6 بھی ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ایک پہلے سے سیپریٹ کلاس کر دوں گا تاکہ تھوڑی سی چیزیں آ جائیں، پھر بلے آپ اس میں شامل ہو جائیں. وہ جس طرح سے بھی ہوگا اس کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر عطا کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.